آئیں گے، اپنے بیوی بچوں کو خوشیاں دیں گے، اپنے ماں باپ کو اطمینان و سکون کی زندگی دیں گے۔ آپ جانتے ہیں جاتے وقت انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا ہم جس شہر کی طرف۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر مرد حضرات بآواز بلند اور خواتین دھیمی آوازوں میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ سب بھی میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ آپ کو درود شریف پڑھایا جا رہا ہے اور آپ کو نہیں پتا کہ پڑھنا کیا ہے، بلکہ 5 سال ہو چکے ہیں۔ ہر سال آپ کو مبلغین بار بار یہ درود شریف پڑھاتے رہتے ہیں اور اب تک تو آپ کو مکمل طور پر ٹرین ہو جانا چاہیے تھا۔ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وعلی آلک واصحابک واصحابک یا نور اللہ یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علیک وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقۃ فعل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو ماہ رجب کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرما۔ میرے کریم ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ ماہ شعبان و ماہ رمضان المبارک نصیب فرما۔ ان برکت والے مہینوں کا، ان کے بڑے دنوں اور بڑی راتوں کا ہمیں صحیح طور پر احترام کرنے، ان کا حق ادا کرنے اور خوب عبادتیں کر کے تجھے راضی کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یہ دنیا اہل دنیا کو ہنسی معلوم دیتی ہے، یہ دنیا اہل دنیا کو ہنسی معلوم دیتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دنیا اہل دنیا کو ہنسی معلوم دیتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم دیتی ہے، اور یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ، یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ، مجھے اب دوستی بھی دشمنی معلوم دیتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں، میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں، انہیں دل کی لگی ایک دل لگی معلوم دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کسی نے بہت خوب کہا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیار دیوانوں، میرے کریم کا بے پناہ کرم اور احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایک بار پھر سے اپنے ذکر پاک کی اس بابرکت محفل میں شرکت کا موقع اور توفیق عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت اس محفل کے سجانے والوں کا سجانا اور ہمارا اور آپ کا دور دراز سے یہاں آنا قبول فرمائے۔ آمین۔
میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ جانتے ہیں کہ 2020 کے بعد سے لے کر اب تک صرف ہمارے ملک ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے حالات اب ویسے نہیں رہ گئے جیسے کہ پہلے ہوا کرتے تھے۔ مارچ 22 2020 کو جنتا کرفیو لگا اور اس کے بعد 24 مارچ 2020 کو لاک ڈاؤن لگا، اور آپ نے دیکھا کہ لاک ڈاؤن میں وہ حالات تھے ہمارے ملک کے یا پوری دنیا کے جو ہم نے اور آپ نے اس سے پہلے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ کے گاؤں دیہات میں تو ممکن ہے کہ مسجدیں کھلی رہی ہوں، آپ اطمینان سے اس میں آتے جاتے بھی رہے ہوں، آپ نے جمعہ بھی پڑھا ہو، تراویح بھی پڑھی ہو، شب معراج، شب برات و شب قدر بھی منایا ہو، لیکن بڑے بڑے شہروں کا حال یہ تھا کہ محلے کی مسجد پر بھی پہرے تھے، وہاں بھی پولیس والے بیٹھے تھے، اور نمازیوں کو نماز جمعہ کی اجازت نہیں، تراویح کی اجازت نہیں، عید بقرعید کی اجازت نہیں، یہاں تک کہ بامبے جیسے شہروں میں نماز پنجگانہ کے لیے مسجد کے بغل میں رہنے والا بھی مسجد میں نہیں جا سکتا تھا، سوائے 5-6 آدمی کے زیادہ لوگوں کو جمع کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور اس وقت اس کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا تھا۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ نے شاید پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا کہ خانہ کعبہ پر بھی پابندی تھی، حضور کی مسجد نبوی شریف پر بھی پابندی تھی۔ آپ ذرا سوچیں کہ وہ مکہ معظمہ، وہ حرم پاک کی زمین جس کے بارے میں یہ مشہور ہے، the city never sleeps، یہ وہ شہر ہے جو کبھی سوتا نہیں ہے۔ آپ جنہوں نے عمرہ کیا ہوگا، جنہوں نے حج کیا ہوگا، وہ جانتے ہیں کہ وہاں رات کے 2 بجے بھی اتنا ہی اجالا ہوتا ہے جتنا کہ دوپہر کے 2 بجے ہوتا ہے۔ اگر مکہ معظمہ کی سرزمین پر، حرم شریف کی سرزمین پر اگر خانہ کعبہ کے ارد گرد میں رات کے 12 بجے کسی کی سوئی گر جائے تو اتنی روشنی ہوتی ہے کہ بآسانی وہ اسے تلاش کر سکتا ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، وہ خانہ کعبہ جس کا طواف کبھی رکتا نہیں ہے، ابھی 2000 آدمی طواف کر رہے تھے، ان کا طواف مکمل نہیں ہوا کہ 500 لوگوں کا قافلہ اور آ گیا، 50 لوگ وہاں سے آتے ہیں، 70 لوگ یہاں سے آتے ہیں، پوری دنیا سے لوگ آتے رہتے ہیں، اور طواف کا سلسلہ دن رات جاری رہتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، کبھی ہم نے سوچا تھا اس کے طواف پر پابندی ہوگی، اس کی زیارت پر پابندی ہوگی، مسجد حرام میں جانے آنے پر پابندی ہوگی، حضور کی مسجد نبوی شریف میں جانے آنے پر پابندی ہوگی؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ایک ایسا دشمن جو دیکھا ہے، چھوا ہے، جسے آپ محسوس نہیں کر سکتے، جسے دنیا کورونا وائرس کہتی، اس کورونا وائرس نے دنیا کے بڑے بڑے طاقتوروں کو بھی ان کی اوقات یاد دلا دیا۔ وہ جو سپر پاور تھے، وہ جنہوں نے افغانستان پر بمباریاں کی، جنہوں نے سیریا اور لیبیا کو تباہ برباد کیا، وہ جنہوں نے غزہ اور برما میں تباہ کاریاں کی، اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جو موجودہ دور کے فرعون بنے بیٹھے تھے، موجودہ دور کے شداد و نمرود بنے بیٹھے تھے، وہ جو اپنی طاقت کے بلبوتے انسانوں کا سر کچلنا چاہتے تھے، مسلمانوں کو صف ہستی سے مٹانا چاہتے تھے، جنہوں نے بڑے بڑے ملک ہونے کے ملک اور ملک کی طاقت کا غلط استعمال کرتے ہوئے انہوں نے غریب ملکوں پر بمباریاں کی، انہوں نے نکل لیا۔ ایک باپ جس کے 4 بیٹے، اگر کورونا کی وجہ سے باپ کا انتقال ہوا تو 4 بیٹے باپ کی نماز جنازہ، باپ کے جنازے کو کاندھا تو درکنار اپنے مرے ہوئے باپ کا وہ چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے۔ اگر 20-22 سال کے جوان بیٹے کا انتقال ہوا، بوڑھا باپ بوڑھی ماں بلکتی رہ گئی، لیکن اسپتال والوں نے بیٹے کا چہرہ بھی ماں باپ کو نہیں دکھایا۔ آپ جانتے ہیں روزانہ اتنے موت کی خبریں آتی تھی،
जितनी खबर इससे पहले कभी नहीं आई। अगर मरना ही है तो अपने गांव देहात में जाकर मरेंगे। आप जानते हैं कि कई ऐसे थे जो शहरों से निकले तो थे अपने गांव पहुंचने के लिए, लेकिन रास्ते में जिंदगी ने साथ छोड़ दिया, उनकी अपनी सांसों ने साथ छोड़ दिया। मेरे प्यारे आका के पैजवानों, जो ट्रेन में बैठकर अपने गांव से गए थे बड़े बड़े शहरों में कि 4 रुपया कमाएंगे, अपने बीवी बच्चों को खुशियां देंगे, अपने माँ बाप को इत्मीनान सुकून की जिंदगी देंगे। आप जानते हैं जाते वक्त उन्होंने कभी सोचा नहीं था हम जिस शहर की तरफ खुशी खुशी जाते हैं हमें कभी एक दिन पैदल उसी गांव की तरफ लौटना होगा, उसी शहर को अलविदा कहना होगा। ये सारे हालात हमने और आपने देखे हैं। हमारे खानदान में कितनों की मौतें हुई, हमारे जान पहचान वालों में कितनों की मौतें हुई, हमारे रिश्तेदारों में कितनों की मौतें हुई। मैं आपसे पूछता हूं मुसलमानों, अपने दिल पर हाथ रखकर जवाब दो। अब जो असल बात बताना चाहता हूं जरा सोचो तो सही। ऐ सरकार मदीना के पैजवानों, कोरोना की वजह से जहां दुनिया में करोड़ों लोग बीमार हुए और लाखों लोगों की मौतें हुई हैं, अगर हम कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा हैं तो क्या बताइए इसमें हमारा अपना कोई कमाल है? नहीं नहीं, आपको मानना पड़ेगा इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का करम है कि उसने कल भी जिंदगी दी थी और आज भी हमें जिंदा रखा है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैजवानों, बॉम्बे जैसे बड़े बड़े शहरों में मस्जिद के इमाम को मस्जिद के जिम्मेदारान ने कहा अगर आपको नमाज पढ़ानी है तो मुफ्त में पढ़ाएं, हम तनख्वाह नहीं दे सकते आपको, क्योंकि जुमा का चंदा नहीं हो रहा, घर घर जाकर कलेक्शन नहीं हो रहा, हम आपको सैलरी कहां से दें? अगर 2, 4, 6, 8 महीने मुफ्त में इमामत कर सके तो करें, वरना अपना कोई और इंतजाम कर लें, मस्जिद तो वैसे भी बंद। ये हालात थे। बताइए कभी आपने सोचा था कि ये दिन देखने को मिलेगा? मैं बच्चों से, जवानों से नहीं, बुजुर्गों से पूछता हूं, क्या बुजुर्गों ने भी कभी तसव्वुर किया था कि जिंदगी में ऐसा वक्त भी आएगा, ऐसा दिन भी हम देखेंगे? लेकिन ये सब कुछ हम देख चुके हैं। इन सारे हालात और मामला से हम 2-4 हो चुके हैं। ऐ मुसलमानों, मैं आपसे पूछता हूं, ये सब कुछ देखने के बाद हमारी जिंदगी में कोई तब्दीली आई है कि नहीं आई? हमारी बेहिसी का हाल, हमारी काहली और सुस्ती का हाल, हमारी दीन से दूरी का हाल ये है कि कोरोना से पहले भी बेनमाजी थे, कोरोना के बाद सारे हालात देखकर भी बेनमाजी हैं, कोरोना से पहले भी दाढ़ी मुंडाते थे, कोरोना के मामला देखकर भी दाढ़ी मुंडा रहे हैं, कोरोना से पहले भी टिकटॉक और पबजी पे लगे रहते थे, कोरोना के बाद भी टिकटॉक और पबजी पर लगे हैं। मस्जिदों से मतलब कल भी नहीं था, मस्जिदों से मतलब आज भी नहीं है, शरीयत और सुन्नत पर अमल कल भी नहीं था, शरीयत और सुन्नत पर अमल आज भी नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, ऐ दीन से दूरी में अपनी जिंदगी गुजारने वालों, अरे जो लाखों मरे थे, अगर उनमें एक आपका भी शुमार होता तो बताइए क्या कर लेते? अगर रब ने आपको मौत नहीं दी, अल्लाह ने आपको जिंदा रखा है, तो अल्लाह का कितना बड़ा करम और एहसान है। अब इस एहसान के बदले हमें क्या करना चाहिए? क्या बताओ, बगावत करनी चाहिए? क्या नाफरमानी करनी चाहिए? क्या नाराजगी का काम करना चाहिए? बल्कि होना तो ये चाहिए, रब ने हमारी और आपकी जिंदगी की हिफाजत की। जब करोड़ों इसकी चपेट में आए, हमें सर्दी भी ना हुई, हमें जुकाम भी ना हुआ, हमें एक छींक भी ना आई, हमें बुखार भी ना हुआ, हम कल भी बिल्कुल फिट फाट थे, आज भी बिल्कुल तंदुरुस्त और तवाना है। तो ऐ मुसलमानों, ऐसे में चाहिए अपने रब की बारगाह में अपने आप को झुका दें, अपने रब की बारगाह में अपनी पेशानी को खम कर दें और ये तय कर लें कि मेरे करीम, आज के बाद मेरी जिंदगी तेरे नाफरमानों के रास्ते पर नहीं गुजरेगी, आज के बाद जीऊंगा तो तेरी मर्जी के मुताबिक और मरूंगा भी तो तेरे महबूब के तरीके के मुताबिक। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैजवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, जिसका मफ़हूम ये दुनिया की मालो मता, ये दुनिया की दल दौलत, ये दुनिया का सरमाया बहुत मुख्तसर है, इसकी कोई हकीकत नहीं, इसकी कोई हैसियत नहीं।
اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے اور میرے مال کی بات نہیں کی، بلکہ کل دنیا کے مال و متاع کی بات کی۔ پوری دنیا کی دولت، پوری دنیا کا سرمایہ، یہ سب کوئی معنی نہیں رکھتا۔ مختصر جانتے ہو، اللہ کے ایک ولی سے کسی نے پوچھا آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ اللہ کے ولی نے زمین سے ایک مٹھی خاک اٹھائی، ہوا میں اڑا دیا، ایک مٹھی خاک اٹھائی، ہوا میں اڑایا، اور فرماتے ہیں میں نے اس دنیا کو اس گرد و غبار کی طرح پایا۔ یہ دنیا گرد و غبار کے سوا، دھول مٹی کے سوا اور کوئی معنی نہیں رکھتی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آج ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ اگر آپ قرآن مقدس اٹھا کر دیکھیں، حدیث مبارکہ اٹھا کر دیکھیں، صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، اہل بیت اطہار و شہداء کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، اولیاء و صوفیاء کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا قرآن نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور دنیا کی محبت سے بچنے کا حکم دیا، اور آپ نے جو فرمایا ہے، اللہ کا جو فرمان ہے، آپ کو تمام اللہ والے اسی پر عمل کرتے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ آج ہم اور آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو دنیا سے، جھوٹ بول رہا ہے کیوں؟ دنیا کی خاطر۔ لڑائی جھگڑا کیوں ہے؟ دنیا کی خاطر۔ نمازیں قضا کر رہا ہے دنیا کی خاطر۔ زکوٰۃ نہیں دیتا دنیا کی خاطر۔ حج فرض ہو کر 7 سال ہو گئے، اب تک حج نہیں کیا، دنیا کی خاطر۔ لوگوں کا مال غبن کیے بیٹھا ہے دنیا کی خاطر۔ ابا کا انتقال ہوا، چھوٹے 2 بھائیوں کو کچھ نہیں دیا اور بہن کو بھی ڈانٹ ڈپٹ کر بھگا دیا۔ کیوں کیا تو نے یہ؟ تو پتا چلے گا دنیا کی خاطر۔ اے مسلمانوں، میں پوچھتا ہوں، نمرود نے اللہ سے بغاوت کیوں کی تھی؟ کہو گے دنیا کی خاطر۔ فرعون اللہ کے نبی کے مقابلے میں کیوں آیا تھا؟ دنیا کی خاطر۔ ابو جہل ابو لہب نے نبی سے مخالفت کیوں کی تھی؟ دنیا کی خاطر۔ ارے میں آپ سے پوچھتا ہوں، یزید کربلا کے میدان میں امام حسین کے مقابلے کیوں آیا تھا؟ جواب کو باغی بنے تھے، ان کے ہاتھ کیا دنیا آئی ہے؟ ان کے محلات کہاں ہیں؟ ان کے مکانات کہاں ہیں؟ ان کے نوکر چاکر کہاں ہیں؟ ان کا سرمایہ کہاں ہے؟ ان کی آرام گاہ کہاں ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، جن جن لوگوں نے دنیا کی خاطر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کی، ابراہیم علیہ السلام کی قبروں کا نام و نشان بھی مٹ گیا، اور جنہوں نے اللہ رسول کی رضا کے لیے اپنے آپ کو مٹا دیا اور دنیا کی پرواہ نہیں کی، پوری دنیا میں دیکھیں ان کی مزارات ہی نہیں، ان کی مزار پر موجود مینار اور گنبد بھی چمک رہی ہیں، اور کل بھی چمک رہے تھے، آج بھی چمک رہی ہیں، اور قیامت تک یوں ہی چمکتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہندوستان میں کتنے مغل بادشاہوں نے بادشاہت کی؟ ان مغل بادشاہوں کی قبریں کہاں ہیں بتائیے؟ ان مغل بادشاہوں کی قبریں اگر مل بھی جائیں گی تو ان کی قبروں پر چڈی پہن کر ناپاک عیسائی فوٹو نکالتا ملے گا۔ عیسائی عورتیں ٹورسٹ کے طور پر ان کی قبروں پر گھومتی بے پردہ بے حیا نظر آئیں گی، گھومتی ہوئی۔ لیکن غریب نواز کو دیکھو، بتائیے کسی بادشاہ کا نام ہے؟ محبوب الہی کو دیکھو، مخدوم کی چوتھا کو دیکھو، صابر پاک کو دیکھو، خواجہ بختیار کاکی کو دیکھو۔ میں جن کے نام لیتا ہوں بتاؤ ان کے پاس کہاں کی حکومت تھی؟ کون سا سرمایہ تھا؟ کون سے محلات تھے؟ ان کے پاس دنیا کی کتنی دولت تھی؟ اے مسلمانوں، یہ دنیا جمع کرنے والے نہیں تھے، یہ تو دنیا کو ٹھوکریں مار کر آئے تھے۔ جنہوں نے دنیا جمع کی تھی آج ان کی قبروں پر کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے۔ جنہوں نے دنیا جمع کی تھی آج ان کی قبروں پر پہنچ کر کوئی فاتحہ کرنے والا نہیں ہے۔ اور جو دنیا کو ٹھوکر مار کر اللہ رسول کی رضا کے راستے پر نکلے تھے، پوری دنیا میں دیکھیں گے ان کے گنبد کل بھی چمک رہے تھے، آج بھی چمک رہے ہیں، اور قیامت تک یوں ہی چمکتے دمکتے رہیں گے۔ جن کے پاس محلات تھے، جن کے پاس حکومتیں تھی، جن کے پاس سرمایے تھے، آج ان کی قبر پر کوئی 1 روپیہ بھی مانگنے نہیں جاتا۔ کوئی نہیں کہتا کہ آپ تو بادشاہ تھے اس ملک کے، کچھ مجھے بھی دے دیں۔
ان کے پاس جا کر مانگنے والا کوئی نہیں، لیکن جن کے پاس بظاہر کچھ نہیں، اس غریب نواز کی بارگاہ میں جا کر دیکھو، دن کا اجالا نہیں، رات کے اندھیرے میں بھی منگتوں کا تانتا لگا بے رہتا ہے۔ شک سبحان اللہ۔ اور صرف وہاں لوگ مکان نہیں مانگتے، دکان نہیں مانگتے، دنیا کی دولت نہیں مانگتے۔ اے سرکار مدینہ کے پرزوانوں، اگر شادی کے 2 4 6 سال ہو جائیں، اولاد نہ ہو تو بے اولاد بھی وہاں پہنچتا ہے، اور صرف مسلمان نہیں بلکہ جو غیر مسلم ہے وہ بھی غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ اسے یقین ہے یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں سے صرف دنیا کا سرمایہ نہیں، اولاد بھی مانگو گے اللہ ان کے وسیلے سے اولاد بھی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اب اللہ۔ یہ بھی سن لو، ایک چیز اور کلیئر کر دوں، جو لوگ کہتے ہیں ولیوں کی بارگاہ سے کچھ نہیں ملتا، کچھ نہیں ملتا، ہم کہتے ہیں یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے، یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے، کچھ نہیں ملتا۔ فوراً سنی کہے گا حضرت کیا کہہ رہے ہو آپ؟ ہمارا عقیدہ ہے ملتا ہے، ہمارا عقیدہ جو مانگو ملتا ہے۔ ہم کہیں گے تو بھی صحیح کہہ رہا ہے، تو کہے گا دونوں بات صحیح کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک نے کہا نہیں ملتا، آپ کہہ رہے صحیح، ایک کہتا ملتا ہے، آپ کہہ رہے صحیح، دونوں بات صحیح کیسے ہو سکتی؟ میں کہتا ہوں 100% دونوں باتیں صحیح ہیں۔ ارے جس کو نہیں ملتا وہ کہتا ہے نہیں ملتا، اور جس کو ملتا ہے وہ کہتا ہے ملتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اب بتائیے جو نبی کا گستاخ ہوگا غریب نواز اس کو دیں گے؟ جو نبی کو کہے گا معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے غریب نواز اس کو دیں گے؟ تو جو غدار ہوتا ہے، جو گستاخ نبی ہوتا ہے، وہ غریب نواز کی بارگاہ میں بھی جائے تو اسے نہیں ملتا ہے، اور جو نبی کا عاشق ہوتا ہے وہ اگرچہ بے عمل بھی ہو وہاں پہنچتا ہے تو غریب نواز اس کو عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بات اور کلیئر کر دوں، کچھ لوگ کہتے ہیں اولاد نہیں ہو رہی تو اجمیر جا رہے ہو، کیا وہاں نرسنگ ہوم ہے؟ کیا وہاں جچہ بچہ کیندر ہے؟ کوئی کہتا ہے پیسہ چاہیے تو وہاں جاتے ہو، کیا وہاں ٹکسال ہے؟ اس طرح کی بات میں کہتا ہوں سنیوں دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دو، دنیا کی دولت بڑی چیز ہے کہ ایمان بڑی چیز ہے؟ جی ایمان۔ دولت کہہ رہے ہیں تو زور سے کیوں نہیں کہتے، ڈرتے کیوں ہیں؟ اولاد بڑی چیز ہے کہ ایمان بڑی چیز ہے؟ دکان بڑی چیز ہے کہ ایمان بڑی چیز ہے؟ مکان بڑی چیز ہے کہ ایمان بڑی چیز ہے؟ اب آپ سب نے کہا ایک زبان ہو کر ایمان، ہر ایک کے مقابلے ایمان ایمان ایمان۔ جب آپ کا ماننا ہے کہ ایمان سب سے بڑی چیز ہے تو اب یہ بھی بتائیں کہ یہ ایمان کی دولت ہم ہند والوں کو کس نے دیا ہے؟ سبحان اللہ۔ غریب نواز نے دیا ہے۔ کس نے دیا ہے؟ غریب نواز ہندوستان آئے نہیں ہیں، بھیجے گئے ہیں۔ بے شک سبحان آئے نہیں، بھیجے گئے، اور بھیجا بھی کس نے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، مدینے کے تاجدار نے بھیجا، آقا نے بھیجا ہندوستان جاؤ۔ کیوں آئے تھے؟ ایمان کی دولت دینے آئے تھے، آوارہ پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکانے آئے تھے، 365 باطل معبودوں سے ہمیں توبہ کرانے آئے تھے۔ اب بتائیے جب ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے، باقی ساری چیزیں اس کے بعد ہیں، اب ایمان جیسی دولت جو غریب نواز نے دیا ہم نے مانگا نہیں تھا، ہمیں بن مانگے دے دیا، تو جو میرا غریب نواز بن مانگے ایمان کی دولت دیتا ہے، اب اس سے دنیا کی دولت مانگو گے تو کیا وہ نہیں دے سکتے ہیں؟ بے شک۔ جو بن مانگے ایمان کی دولت دے، اب ان سے مانگو گے تو دنیا کا مال نہیں دے سکتے، اولاد نہیں دے سکتے۔ تو ہم سنیوں کا یہی عقیدہ ہے۔ اب بات آئی تو ایک بات اور عرض کر دوں، اجازت ہے آپ کی؟ ذرا محبت سے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اب چونکہ مہینہ بھی غریب نواز کا چل رہا ہے، ابھی چھٹی شریف گزری ہے نا، آپ کے یہاں سے بہت لوگ گئے ہوں گے بسوں میں سوار ہو کر، مزارات اولیاء کی زیارت کرتے 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 آنے جانے میں 20 دن لگتے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، عقیدے کی بات کرنے چلا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ بزرگوں کی زندگی گزر گئی، نوجوانوں تم توجہ دو، اس کی وجہ کہ ایک طویل عمر باقی ہے، نہ جانے کون کون سے فتنے ابھی دیکھو گے۔ غریب نواز، میں آپ سے پوچھتا ہوں، دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دو، ہم ہند والوں کو ایمان کی دولت کس نے دیا؟ کسی چکڑالوی نے، کسی بھوچالوی نے، کسی مرزائی نے، کسی قادیانی نے، کسی نیچری نے؟
بتائیے کیا کسی رافضی نے، کیا کسی سو کالڈ اہل حدیث نے، سو کالڈ اہل قرآن نے، کسی تبلیغی نے، کسی وہابی نے، کسی دیوبندی نے ہمیں ایمان کی دولت دیا تو کس نے دیا؟ آپ کو ماننا پڑے گا ایمان کی دولت ان باطل فرقے والوں نے نہیں دیا، ہمیں خواجہ غریب نواز نے عطا فرمایا، سبحان اللہ بے شک غریب نواز نے۔ اور جو غریب نواز نے ایمان کی دولت ہمیں دی، تو غریب نواز سے ہمیں ایمان ملا، تو غریب نواز کا جو طریقہ تھا وہ طریقہ بھی ہمیں اور آپ کو ملا، وہ طریقہ بھی۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں، حالانکہ میرا یہ عنوان نہیں، لیکن بات آئی ہے تو بتاتا چلوں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اولیاء اکرام کا عرس منانا کہاں سے ثابت؟ اولیاء اکرام کا عرس منانا کہاں ثابت؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ تم کہاں سے لے کر آ گئے؟ کہاں لکھا عرس منانا؟ جو لوگ گئے تھے غریب نواز کے عرس پاک میں، وہ جانتے ہیں کہ غریب نواز کا عرس 800 سال سے منایا جا رہا ہے۔ کتنے سال سے؟ 800 سال سے۔ اب جب غریب نواز کا عرس 800 سال سے منایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کلیئر ہو گیا کہ عرس کی بنیاد ہندوستان میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے نہیں رکھا۔ کیوں؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت 800 سال پہلے کے بزرگ نہیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو 100 سال گزرے، اور عرس کب سے ہو رہا ہے؟ جی 800 سال سے۔ پتا چلا یہ بریلویوں کا بنایا طریقہ نہیں ہے، بلکہ 800 سال سے ہندوستان میں ولیوں کا عرس ہو رہا ہے۔ اب 800 سال سے اگر عرس ہو رہا ہے تو یہ عرس کس نے کیا؟ اس کی بنیاد کس نے رکھی؟ غریب نواز کا 800 سال پہلے سب سے پہلا عرس کس نے شروع کیا تھا؟ بریلوی نے نہیں شروع کیا تھا، بوکارو والوں نے نہیں شروع کیا تھا، راج محل والوں نے نہیں شروع کیا تھا، بمبئی والوں نے نہیں شروع کیا تھا، بلکہ 800 سال پہلے غریب نواز کا پہلا عرس پاک انہوں نے منایا تھا جنہوں نے غریب نواز کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا۔ سبحان اللہ جو ہمارے آپ کے مرید نہیں تھے، جو غریب نواز کے مرید تھے، جو آج کے مدرسوں کے پڑھے نہیں تھے، 800 سال پہلے جنہوں نے پہلا عرس منایا تھا وہ غریب نواز کے تربیت یافتہ تھے، وہ غریب نواز کے شاگرد تھے، وہ غریب نواز کے مریدین تھے، وہ غریب نواز کے خلفاء تھے۔ انہوں نے تقریر غریب نواز سے سنا تھا، وہ نمازیں غریب نواز کے پیچھے پڑھتے تھے۔ اب بتائیے دین وہ زیادہ جانتے تھے کہ آج کا مولوی دین زیادہ جانتا ہے؟ اچھا 800 سال پہلے جب عرس ہوا، اگر یہ غلط تھا تو کسی نے روکا کیوں نہیں؟ اسی وقت روک لیتے، 2-3 سال میں ختم ہو جاتا، یہاں تک پہنچتا ہی نہیں۔ اور یہاں تک پہنچتا نہیں تو آج کا بریلوی بھی، آج کا سنی بھی عرس مناتا نہیں۔ ہم تک پہنچا، کیسے پہنچا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 800 سال سے اگر غریب نواز کا عرس ہو رہا ہے اور ہوتے ہوتے ہم تک پہنچا ہے تو ہم تک پہنچنے کی وجہ اب معلوم ہوا منانے والے شروع سے آ رہے ہیں، روکنے والے اب پیدا ہوئے۔ تو پہلے والے اچھے تھے کہ اب والے اچھے ہیں؟ پہلے والے جی آج آپ صحیح ساتھ نہیں دے رہے میرا۔ پہلے والے زیادہ دین جانتے تھے کہ اب والے زیادہ جانتے ہیں؟ پہلے والے ارے پہلے والوں کو تو قرآن بھی پڑھنا آتا تھا، پہلے والے تو شریعت کے پابند تھے، پہلے والے تو نمازوں کے پابند تھے، پہلے والے دھوکے باز نہیں تھے، پہلے والے مکار نہیں تھے، پہلے والے جھوٹے نہیں تھے، پہلے والے فریبی نہیں تھے، پہلے والے اللہ رسول کے باغی و غدار نہیں تھے۔ اب تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، لوگ داڑھی رکھ کر بھی دھوکہ کرتے ہیں، لوگ ٹوپی پہن کر بھی دھوکہ کرتے ہیں، اب تو مسجد کے امام ہو کر بھی جھوٹ بولتے ہیں۔